اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے فضائل، اعتکاف کی فضیلت۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے کتنا ثواب ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ مسجد میں ایک مخصوص وقت تک ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ نفس کو اللہ کے سپرد کر دینا، قلب کو اللہ کی رضا میں ڈالنا، یکسوئی حاصل کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والا اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر اعتکاف کرے تو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ جب کوئی شخص دنیا سے ناطہ توڑ کر اللہ کے دروازے پر جا پڑے تو اللہ کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد اپنے دل اور روح کو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے، ہر چیز بھلا کر اس کی ذات اقدس کو اپنا مرکز و محور بنانا ہے، ہر طرح کے معاملات سے کٹ کر اسی کی طرف مشغول ہو جائے، ہر فکر سے آزاد ہو کر اللہ کی یاد ہو، مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے۔ دل اللہ کے ساتھ وابستہ کر لو، دنیا بدل جائے گی۔ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اعتکاف میں انسان کا سونا جاگنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کے گھر میں معتکف ہو جائے، اللہ کریم میزبان ہو تو وہ اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ اکرام کرتا ہے۔ وہ اللہ کے قلعے میں محصور ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اللہ اسے ہر غم اور فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ یعنی معتکف جب مسجد میں ہوتا ہے تو وہ میت، مریض کی عبادت، مریض کی عیادت اور ایسے ہی دوسرے کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ان ساری چیزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑا فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ جو شخص مسجد میں باجماعت نماز کے ساتھ مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے اور اس دوران نماز، قرآن، تسبیحات کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے تو حق تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں اور اس بندے کی حاجت روائی کی جاتی ہے۔ مسلمان کے اعتکاف کو 10 برس کے اعتکاف سے افضل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالی روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یک رمضان المبارک سے آخری دن تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ شان جبرائیل امین کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز میں ہو یا ذکر میں ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے
جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 اشخاص کے علاوہ سب کی بخشش فرما دی۔ وہ 4 شخص ہیں: شراب نوشی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، کینہ رکھنے والا۔ جی دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی اور بھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے تک کے لیے اللہ حافظ۔